لله كل موجود مقتضى دائرة الوجود صاحب الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين اللهم صل على محمد وآل محمد گرامی بزرگان جگت اور برادران عزیز، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اولا بیت وضع للناس، ہم نے سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ کو بنایا۔ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت۔ سب سے پہلا گھر ہے۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں ان ولادتوں کے الزام میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہستیاں کتنی اور کتنی ہی متبادل۔ پروردگار عالم نے انہیں جن مقام پر بلایا اور جس منصب کو انہیں عطا کیا، یہ بہت ہی عظیم مقام، ان کے پہلے مراحل کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ کو بنایا۔ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے مجمع میں کتنے افراد ہیں جو حج کر کے آئے ہوئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہوئے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کر کے آئے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے ہوئے ہیں۔ دعوی قرآن کیا ہے؟ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا دعویٰ ہے کہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، کعبہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب آپ بتائیں، جتنے افراد بھی حج کر کے عمرہ کر کے آئے ہیں، طواف خانہ کعبہ کر کے آئے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، جب آپ حج کرنے گئے تو خانہ کعبہ نے آپ کو کیا ہدایت دی؟ خانہ کعبہ نے آواز دی، ارے حاجی صاحب بھاؤ نگر سے آئے ہیں، بھاؤ نگر والوں کو جا کے یہ بتا دیجئے گا کہ ایسا نہ کریں۔ کوئی ہدایت دی خانہ کعبہ نے؟ قرآن کا دعویٰ ہے، دعوی قرآنی ہے کہ میرا گھر پہلا گھر ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے در سے آواز آئی، مقام ابراہیم پہ پہنچے، بوسہ لیا، کیا وہاں سے کچھ آواز آئی؟ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر، اسے بوسہ لیا، کیا کچھ اس نے آپ کو خطاب کیا؟ ہجر اسماعیل کے پاس گئے، طواف میں شامل کیا، کیا میزاب رحمت سے کچھ رحمت کا نزول ہوا اور اس نے اپنی زبان بے زبانی میں کہا ہو حاجی صاحب یہ پیغام لیتے جائیے؟ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صحیح کرتے رہے، دوڑتے رہے، کوشش کرتے رہے، رحمت الہی کو جھجھوڑتے رہے۔ وہ قرآن جو دعویٰ کر رہا ہے کہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، اس نے کیا ہدایت دی؟ عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید 90% اشاروں میں، کنایوں میں گفتگو کرتا ہے، 10% کھل کے گفتگو کرتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں
کہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر کتنا ہے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، لیکن حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والا بھی 2 رکعت نماز قرآن سے نہیں پڑھ کے دکھا سکتا کہ پہلے نیت کرے، پھر تکبیرۃ الاحرام کہے، پھر رکوع کرے، پھر قرات کرے، پھر رکوع کرے، ترتیب نماز نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ ذکر تو مل جائے گا، کہیں قرات کا، کہیں رکوع کا، کہیں سجدے کا، ترتیب نماز نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ تو 90% اشاروں میں کنایوں میں گفتگو کی ہے، 10% کھل کے گفتگو کی ہے۔ اس نے حج کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، خمس کا ذکر کیا، تفصیلات جہاں دل کہا بیان کیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ یہ پیغام کس نے پہنچایا؟ نبیوں نے۔ اس کو قیامت تک باقی کس نے رکھا؟ اماموں نے، اس پیغام الہی کو۔ توجہ فرمائیے گا، تو 90% اشاروں میں گفتگو کرتا ہے، کنایوں میں گفتگو کرتا ہے، 10% کھل کے گفتگو کرتا ہے۔ شاید اب بھی بات نہ سمجھ میں آئی ہو۔ آپ کہیں پہ جائیں دعوت میں، کھانا لگا دیا، ماشاءاللہ سے قسم قسم کے کھانے تھے، ایک ڈش آئی، دوسرا لے کے آیا، تیسری آئی، ارے حضور اور لیجئے۔ ہم کیسی باتیں کرتے ہیں، 3 پلیٹیں کھا گیا۔ بچہ مسکرایا، مسکرانے کے بعد کہا سرکار 3 پلیٹ کھا گئے، کچھ شکم میں درد ہوا، کچھ چبھن ہوئی؟ کہا کیوں؟ کہا 3 پلیٹیں کھا گئے۔ کہا پلیٹیں تھوڑی کھایا، پلیٹوں میں جو تھا وہ کھایا۔ شاید اب بھی نہ سمجھ میں آیا ہو۔ اور سہارا لوں، آپ دیکھیں 90% قرآن اشاروں میں گفتگو کرتا ہے، کنایوں میں گفتگو کرتا ہے، 10% کھل کر گفتگو کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ تو آپ حج کرنے گئے، خانہ کعبہ نے کچھ آواز نہیں دی، حجر اسود نے کچھ نہیں کہا، مقام ابراہیم نے کچھ نہیں کہا، صفا و مروہ کی پہاڑیوں نے کچھ نہیں بتایا۔ توجہ فرمائیے گا، کبھی ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بامبے میں، سعودی میں، دبئی میں کہے ارے کیا کہنا بھاؤ نگر کا، بھاؤ نگر میں ایک جگہ امبا چوک ہے، وہ تو مرکز ہدایت ہے، وہ تو دین کی باتیں بتاتی ہے، اسلام کی باتیں بتاتی ہے۔ کہا وہاں کیا؟ کہا ایک مسجد ہے۔ اچھا، اس نے وہاں سے سنا تھا، چلا یہاں اترا، گاڑی پکڑی، امبا چوک پہنچا، ڈیلے کے پاس کان کو لگایا۔ میں وہ تو کہہ رہا تھا کہ دین کی باتیں بتا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ہدایت ہے، سب کچھ ہے، کچھ نہیں پتا چل رہا ہے۔ اور آگے بڑھا، مسجد کا گیٹ ملا، وہاں سے اور اندر آیا، کیا دیکھا؟ نماز چالو تھی۔ قبلہ ایک مرتبہ اٹھے، مصلی سے ممبر پہ آئے، دین کی باتوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، جیسے وہ ڈیلا ہدایت نہیں تھا، مسجد کی دیواریں ہدایت نہیں تھی، جو یہاں امام صاحب تھے جب وہ ممبر پہ آئے تو دین کی باتیں بتانا شروع کی، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی دیواریں ہدایت نہیں تھیں، صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہدایت نہیں تھی، بلکہ 13 رجب کو جس مولود کو کعبے میں بھیجا جا رہا ہے وہ کائنات کے لیے ہدایت بن کے آ رہا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، کعبہ وقار مذہب و ملت ہے دوستو، کعبہ ستون دین و شریعت ہے دوستو، کعبہ متاع حق و صداقت ہے دوستو، قرآن کی طرح اس کی ضرورت ہے دوستو۔ کعبے کی شان ہی سے مسلمان کی شان ہے، یعنی جو لا مکان ہے یہ اس کا مکان ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن 90% اشاروں میں گفتگو کرتا ہے، کنایوں میں گفتگو کرتا ہے، کھل کر نہیں کرتا ہے۔ یہ کام محافظان دین کا ہے، نبیوں کا ہے، انبیاء کا ہے، مرسلین کا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پیغام دین کیا ہے، پیغام اسلامی کیا ہے،
कुरान इशारा कर देता है, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, वातु ज़कात, ज़कात अदा, वर्कऊ, रुकू करो, लेकिन कैसे ये सारी तफसीलात नहीं, ये इनके हवाले किया। आप देखें वो अली जो काबे में आया, वही मार्के जिहाद में भी गया, लेकिन हमारे यहां का मिजाज धीरे धीरे तब्दील हुआ और हमने जंगों को बयान करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि जंगों के अंदर खाली फजाइल हैं, किरदारे अली भी है, मैदान जंग में भी किरदार है, मैदान जंग में भी तबलीग दीन है। आप कहेंगे कैसे? आप देखिए, फजीलत वो नहीं है जो आप अपनी बयान करते चले, फजीलत वो हुआ करती है जिसे दुश्मन बयान करता है। आप देखें, बहुत सारी जंग, मिसाल, खाली मिसाल देना है, मकसद जंग बयान करना नहीं। जंग अहज़ाब, जिसे जंग खंदक कहते हैं, बद्र हुई, उहद हुई, इसमें भी मारे गए, इसमें भी फतह हुई, इसमें भी अलमदारी की, आ गई कहां? जंग खंदक। अब की बहुत बड़ा लश्कर अबू सुफियान ने इकट्ठा किया, 10,000 का लश्कर, 10,000 का लश्कर इकट्ठा किया। चले तो आप भी निकले मदीने के बाहर कि ताकि नुकसान कम हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो जंग भी नहीं करना चाहते, अगर शहर के अंदर दाखिल हो गई तो उसमें नुकसानात जो है ऐसे के भी हो जाते हैं जो शरीक नहीं होना चाहते। बाहर आए, अब पता चला कि तो बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है। अब जो कमजोर दिल के होते हैं, जिन्होंने कभी जंग नहीं किया, जिहाद नहीं किया, मैदान में कभी टिके नहीं, भागना ही हमेशा शियार था, अब भागे तो प्रॉब्लम है, अब मजमे ही को भड़का दिया जाए। अरे उससे पहले अब्बा था, शैबा था, वलीद था, अब की अम्र इब्ने अब्दे वद है, बहुत बड़ा शजा है, बहुत बड़ा बहादुर है। कितना बड़ा? कहा हजारों के लश्कर पे अकेले गालिब आ जाता है, नाम ही काफी है। अगर पता चल गया है कि इस तरफ आ रहा है तो मैदान साफ, 40-40 लोगों से अकेले मुकाबला कर लेता, 40 तरवालें आ जाए चारों तरफ अकेले। अरे जेरा तो छोड़िए, वो जो है ढाल ऊंटनी को बना लेता है, एक हाथ से उठा के ऊंटनी को ढाल बना लेता है। अब साहब जब ऐसे कसीदे अपने मजमे में पढ़े जाने लगे तो फिर क्या होगा? जिनके थोड़े बहुत हौसले भी रहे होंगे वो भी पस्त हो गए। लेकिन अली का किरदार बताना चाहता हूं, जंग के बजाय आपको किरदार बताना चाहता हूं। अब साहब डर, खौफ, हिरास का मंजर। एक मौका ऐसे मौके पर जनाब सलमान फारसी आगे बढ़े, कहा हमारे यहां ऐसा होता है कि जब लश्कर बढ़ा जाता है, खतरा बढ़ जाता है, तो चारों तरफ से खंदक खोद दी जाती है। सबको बहुत पसंद आई, और जो डर रहे थे क्या कहना, उनको तो और पसंद आई। बड़ी मेहनत से खंदक की खुदाई हुई, आग को रोशन किया गया। अब लोगों को धीरे धीरे पता चला ये तजवीज किसने दी, मशवरा किसने दिया? सलमान ने। मुहाजिर ने कहा सलमान हम में से हैं। देखिए रिश्तेदारी जोड़ना शुरू, कहीं से भी किसी का पावर में आ जाए, इख्तिदार में आ जाए, रिश्ता खुद ब खुद मिलने लगता। सलमान हम में से हैं। अंसार ने सुना, मशवरा बहुत पसंद आया, कहा हम में से हैं। जब ये सदा रसूल तक पहुंची कि मुहाजिर कह रहा है हम में से है, अंसार कह रहा है हम में से है, तो रसूलुल्लाह ने कहा अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, न तुम में से है न तुम में से है, सलमान हम में से है। आ गए। अब आप देखें, रोज अगर किसी को बहुत ऊंचा बना, अरे बहुत बड़ा सखी है, रोज माला पिनाइए, कहीं बुला बुला के खूब तारीफ करें, बड़ा शजा है, बड़ा बहादुर है, बड़ा ऐसा है, तो सांप सीना चौड़ा होता चला जा रहा है। यही हाल अम्र इब्ने अब्दुवत का हुआ। जंग बद्र में आया था, अली की तलवार की काट देख चुका था, उहद में आने की हिम्मत नहीं पड़ी थी,
لیکن وہی ہے، اب تیرے بغیر یہ جنگ فتح نہیں ہو سکتی، تجھ سے بڑا تو کوئی بہادری نہیں، تو ہزاروں پہ غالب آ جاتا ہے، ان کے پاس ہے ہی کیا؟ صاف خوب چڑھایا بڑھایا، ایک دم سے جھومتے ٹہلتے آ گئے، میدان میں آ گیا، للکارا۔ اب جب للکارا تو لوگ ایسے بیٹھے تھے جیسے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو، اگر ہلے تو اڑا، ایک دم سے سائلنٹ، جیسے لگتا ہو کہ روح ہے ہی نہیں۔ رسول نے کہا کون ہے جو اس کے مقابل پہ جائے؟ ہر مرتبہ میرا مولا کھڑا ہوا، میں جاؤں؟ بیٹھ جاؤ۔ پھر آواز بلند کی، کوئی نہیں اٹھا، میں جاؤں؟ کہا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ اجازت دی، علی اٹھے۔ واقعی یہ واحد جنگ ہے جس میں آپ نے علی کو آراستہ کیا، خود پہنایا، امامہ پہنایا، ردا پہنائی، اور ایک جملہ کہا، آج کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ آج ایک طرف کل ایمان ہے، ایک طرف کل کفر ہے، یعنی آج پورے پورے کافروں کی اور پورے پورے ایمان کی جنگ ہے۔ پورا پورا ایمان اسلام خطرے میں تھا۔ اب یہ آتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا، دیکھ چکا تھا بدر میں کیا ہوا ہے، اکیلے علی نے 37 کو مارے تھے، تو آدھے سے زیادہ کو لشکر کو تو علی ہی نے مارا تھا، تو پہچانتا تو تھا ہی۔ اور بہرحال جو شکاری ہوتا ہے وہ بہت دور سے شکار کو دیکھ لیتا ہے، تو یہ بھی ایک شجاع و بہادر تھا، تو کیا اس نے نہیں دیکھا ہوگا؟ دیکھا ہی ہوگا۔ صاحب اب جان بچے کیسے؟ کہتا ہے کہ اپنا تعارف کرائیں۔ کہا میں علی ابن ابی طالب۔ دیکھیے ایک پرابلم یہ بھی تھی عرب میں، لڑنا ہی کمال نہیں تھا، لڑنے سے زیادہ کچھ ایسے تھے شجاع و بہادر جو اپنے شجرے کو بیان کرنے میں، یہ باعث شرف تھا میرے مولا کا کہ ہر جنگ میں جا کے کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ جملے کو بدلتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے بابا تو میرے دوست تھے۔ مولا نے کہا من اسکت، خاموش ہو جا، من احببتا بین الکفر والاسلام، کہیں کفر اور اسلام میں دوستی ہو سکتی ہے؟ یہ میدان جنگ کا جملہ ہے، مسلح کا نہیں۔ علی میدان جہاد میں کہہ رہے من احببتا بین الکفر والاسلام، کہیں کفر اور اسلام میں دوستی ہو سکتی ہے؟ پھر میرے مولا نے انداز کو بدلا، کہا میں نے سنا ہے کہ تو میدان جنگ میں مخالف کی 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو ضرور قبول کرتا۔ یہاں بھی حوصلہ بلند ہو رہا ہے۔ ہاں بھائی، لوگ مجھے پہچانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، میرے کردار کو جانتے ہیں، میرے اخلاق کو جانتے ہیں، ہاں ہاں مانتا ہوں۔ کہا ایسا کر، اسلام لیا، اسلام لیا۔ کہا یہ تو نہیں ہوگا، جنگ ہی اسی لیے کرنے آیا ہوں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ چلا، پھلا بڑھا، ان سے سوال ہے کہ جب اس نے کہا تھا کہ نہیں لاؤں گا تو علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ دوسرا سوال کیوں کیا؟ میرے مولا نے فوراً دوسرا سوال کیا، چلا جا۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر چلا جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی۔ یعنی اتنا غیرت مند تھا کہ میدان جہاد سے فرار میں کہ عورتیں ہنسیں گی۔ اب کچھ لوگوں کو اسی سے سبق حاصل کر لینا چاہیے تھا کہ جا کے پہاڑ پہ اچکنے کی کیا ضرورت تھی، عمرو ابن عبد ہی سے مل لیے ہوتے تو وہاں بھی صاحب معاملہ پھیل رہا۔ کہ ایسا کر کہ مقابلہ کر۔ اب کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا، میں نے تو کبھی سوچا نہیں کہ سرزمین عرب پر کوئی ایسا ہوگا
جو مجھے میدان جنگ میں للکارے گا۔ اپنی شجاعت کے قصے ایسے پڑھنا شروع کیا۔ گھوڑے پر سوار، مولا پیادہ۔ پہلی جنگ ہے جہاں پہ رسول اللہ نے آپ کو پیدل بھیجا ہے۔ میرے مولا پیدل کیوں گئے؟ ایک جملہ کہا، لیکن میرا تیرا مقابلہ کیسا؟ میں پیادہ، تو گھوڑے پہ سوار۔ ایک مرتبہ اترا، گھوڑے کے پیروں کو کاٹ دیا۔ علی میدان جہاد میں میرے مولا کا طریقہ یہ تھا کہ بھاگتے ہوئے کو دوڑا کر قتل نہیں کیا کرتے تھے، اور سپہ سالار کے سامنے جو مد مقابل ہوتا تھا کبھی پشت نہیں دکھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پیادہ گئے اور اسے اتروایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کفر فرار کر جائے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بہرحال جنگ کا آغاز ہوا، جنگ نہیں پڑھنا ہے، تلواریں چلتی رہیں۔ تھا بہادر، میں بھی کہتا ہوں، تاریخ میں بھی ہے، اتنا بہادر تھا کہ میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی اور اسی مقام پر ابن ملجم نے 21 کی شب کو مارا جہاں عمرو ابن عبدوت کی تلوار لگی تھی۔ میرے مولا نے قتل کیا، ساری تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ پہنچتے ہیں، مولا نے قتل کر دیا۔ کل کفر واصل جہنم ہو گیا کل ایمان کے ہاتھوں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے آگے بڑھنا چاہے تو کچھ بہت بڑی بڑی شخصیتیں جلدی جلدی آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا، ہیا لکم، آپ نے زرہ نہیں لی؟ 3000 اس زمانے میں اس کی زرہ کتنی قیمتی تھی؟ 3000 دینار کی تھی۔ کہا آپ نے اتنی قیمتی زرہ نہیں لی؟ دیکھیے، پیغام جہاد لوٹنے کے لیے نہیں کیا تھا، خوشنودی الہی کے لیے کیا تھا۔ علی نے مال حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، اسی لیے رسول نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ خندق کے دن کی ایک ضربت علی کی ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں بھاری ہوئی، اس لیے کہ نگاہ الہی میں علی کی نیت اور تھی، لوگوں کی نیتیں اور تھی۔ یہ زرہ نہیں لی۔ میرے مولا نے کیا پیارا جملہ کہا، ہیا لکم، یہ تمہارے لیے ہے۔ لا ناکل زمن الموتا، ہم مردوں کا مال نہیں کھایا کرتے، مردوں کا مال نہیں کھایا کرتے۔ علی آ گئے میدان سے، بھائی نے بوسہ لیا۔ اب آپ دیکھیں، سردار ایک مرتبہ پھر پیغام دیتا ہے، 1000 دینار علی لے لو، عمرو ابن عبدوت کے لاشے کو دے دو۔ مولا نے ٹھکرا دیا، لیکن کام وہی کیا جو انسانیت ہوتا، پیسے کو ٹھکرایا، اس کے پیغام کو نہیں ٹھکرایا۔ جو اس کا مطالبہ تھا وہ دے دیا۔ اسی کی لاش پہ اس کی بہن پہنچی، اس سے پہلے ہندا بھی آئی تھی، کیا ہوا تھا؟ کانوں کو کاٹا، آزاؤ جوارح کاٹا، ہار بنایا، گلے میں پہنا۔ کیا اس کی بہن نہیں دیکھ چکی تھی کہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی بہن میدان میں آئی، ایک مرتبہ بھائی کے لاشے کو دیکھا۔ جس کا جوان بھائی میدان جنگ میں مر جائے، اس کے چہرے پہ کیا مسکراہٹ آ سکتی ہے؟ لیکن جب علی جیسا کریم قتل کرے گا تو دشمن بھی خوش ہوگا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے، اے بھیا تیرے اوپر قیامت تک روتی، لیکن تیرے اوپر آنسو نہیں بہاؤں گی، اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی کریم ہے، جو اپنے بھائی کو قتل کروا کے بھی علی کا قصیدہ پڑھے اسے علی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک روایت بات کو ختم کرتا ہوں۔
ایک روایت کتاب میں تو نہیں پڑھی، لیکن بہت زمانے پہلے 2005 میں جب حج پہ گیا تھا تو میدان خندق کو دیکھا، تو گویا وہ روایت میدان میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی تو 2005 کی بات، بیچ میں بہت بڑی مسجد بن گئی ہے۔ یہ بلندی پر مسجد رسول، جہاں رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے نیچے تھوڑا سا فاصلے پر، ذرا سا نیچے بالکل کنارے، مسجد سلمان۔ اور آگے جائیے جناب کے مکان میں 2 چھوٹی چھوٹی مسجدیں جس پہ 2 بڑے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور آگے بڑھیے امبا چوک پہ سبیل کے پاس مسجد علی۔ سمجھے، عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی جگہ متبرک ہو جایا کرتی تھی تو وہاں پہ مکتبہ، کتب خانہ یا مسجد بنا دیا جاتا تھا۔ یہ منظر کیا بتا رہا ہے؟ مسجد رسول وہ جہاں رسول اللہ بیٹھے تھے، مسجد سلمان جہاں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے منظر کو دیکھ رہے تھے، وہ 2 چھوٹی چھوٹی مسجدیں جہاں آج بہت بڑی بن گئی ہے، وہ جھک جھک کے دیکھ رہے تھے کیا ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا تھا آج جو پہلے خبر دے گا جنت اس کی، تو ریس کورس میں بھی صاف فیل ہو گئے۔ جیسے ہی جنگ فتح ہوئی اور مسجد علی وہ جہاں پہ عمرو ابن عبدود کو میرے مولا نے قتل کیا تھا، جیسے ہی میرے مولا نے قتل کیا یہ جھک جھک کے دیکھ رہے تھے، یہ سب بھاگے۔ سلمان نے کہا حضور جنگ فتح ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ علی ہے، آپ دیکھیں کردار۔ جنگ میں بھی بتایا کہ کتنا بڑا بہادر کیوں نہ ہو، قواعد کے خلاف نہیں کیا جائے گا، اخلاقیات کو پامال نہیں کیا جائے گا، وعدہ خلافی نہیں ہوگی، مال کو لوٹنے کے لیے جنگ نہیں ہوگی، اور اگر جنگ میں قتل بھی کر دیا جائے گا تو اس کے بعد وہ نہیں کیا جائے گا، اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد بہن نے قصیدہ پڑھا، یعنی جب ہمارے پاس ایسا امام ہوتا ہے، ایسا قائد ہوتا ہے، ایسا رہبر ہوتا ہے تو دشمن کو بھی قصیدہ پڑھنا پڑتا ہے، اور اسی لیے کائنات قصیدہ پڑھتی رہی علی کا۔ آئیے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو بحق مولا متقیان، ہم سب میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع